بچے کو ماں کا دودھ چھڑانے کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ پہلے طریقے میں آہستہ آہستہ کافی دنوں یا ہفتوں میں بچے کی مدر فیڈ چھڑائی جاتی ہے۔ اس میتھڈ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ اپنے اوپر کنٹرول پانا سیکھ لیتا ہے اور مدر فیڈ کے متبادل طریقوں کو اپنا لیتا ہے۔ دوسرے طریقے میں ایک دم دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ اس طرح کرنا ماں اور بچے دونوں کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ان میں سے جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہتی ہیں، اس میں آپ کو جو مشکلات پیش آئیں گی ان کے حل کے لیے مددگار ٹپس اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ بچے کو بریسٹ فیڈ آہستہ آہستہ چھڑانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ خود سے بچے کو فیڈ نہ کرائیں، بلکہ بچہ جب مانگے صرف اسی وقت فیڈ دیں۔ کچھ مائیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خود سے بچے کو فیڈ کرانے لگتی ہیں، اس عادت کو چھوڑ دیں اور جب بچہ مانگے اسی وقت فیڈ دیں۔ یہ سلو پروسیس ہے، لیکن اس طرح آہستہ آہستہ بچے کے دودھ پینے کی عادت تبدیل ہوتی جائے گی۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا چھوڑ دیں۔ بریسٹ فیڈ کرانے والی مائیں اکثر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی ہیں تاکہ بچے کو دودھ آسانی سے پلایا جا سکے، لیکن اگر آپ بریسٹ فیڈ چھڑانا چاہ رہی ہیں تو فٹنگ والی برا اور کپڑے پہنیں، اور اگر ہو سکے تو کپڑوں کے نیچے سلپ بھی پہنیں۔ اس طرح جب بچہ دودھ پینے کے لیے ضد کرے گا اور کپڑے ہٹانا چاہے گا تو اسے مشکل پیش آئے گی اور وہ دودھ پینے کی کوشش ترک کر دے گا۔ اس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ دودھ پینے سے کترانے لگے گا۔ دودھ پلانے کا وقت کم کر دیں، یعنی جب بچہ دودھ پینا شروع کرے تو 1 یا 2 منٹ کے بعد اسے روک دیں اور اس کی توجہ کسی کھلونے کی طرف یا گھر کے کسی دوسرے فرد کی طرف لگا دیں اور اسے اس جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیں۔ اس طرح بچہ دودھ پینے کی عادت کو بھولتا جائے گا۔ دودھ پلانے کا سیشن کم کرتی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیبی کو دن میں 5 بار دودھ پلاتی ہیں تو ایک ٹائم کی بریسٹ فیڈنگ چھوڑ دیں اور اس ٹائم بچے کو فارمولا ملک یا گائے کا دودھ پلانے کی کوشش کریں، یا اگر بچہ 6 ماہ سے بڑا ہے تو اس وقت اسے ٹھوس غذا کھلائیں اور روزانہ اسی ٹائم پر فیڈ کا ناغہ ڈالیں تاکہ بچے کی روٹین بن سکے۔ اس روٹین کو کم از کم 1.5-2 ہفتے تک جاری رکھیں اور جب بچے کی عادت بن جائے تو دوسرے ٹائم کی فیڈ کا ناغہ کرنا شروع کر دیں، لیکن لگاتار آگے پیچھے 2 ٹائم کی فیڈ نہ چھوڑیں، بلکہ اگر آپ نے دن کے 12 بجے فیڈ کرانے کا ناغہ کیا ہے تو اگلی باری میں شام 6 یا 7 بجے کی فیڈ کو سکپ کریں۔ ان دونوں ٹائم کے درمیان بچے کو فیڈ جاری رکھیں، اس طرح بچہ آہستہ آہستہ مدر فیڈ کی عادت کو بھولتا جائے گا۔ اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے اور بات کو سمجھ سکتا ہے تو جب بھی وہ دودھ مانگے اسے کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیں، مثلا میں نے کھانا بنانا ہے، اس کے بعد دودھ پلاؤں گی، اس طرح اسے ٹالتی رہیں اور اسے کسی دوسری طرف مصروف رکھیں یہاں تک کہ اس ٹائم کی فیڈ بالکل سکپ ہو جائے۔ اس دوران آپ اسے کوئی اور کھانے کی چیز آفر کرتی رہیں تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے اور وہ فیڈ کرنا بھول جائے۔ بچے کو فیڈ کرانے کے ٹائم سے پہلے ہی کچھ اور کھلا پلا دیں، لیکن بازاری اور پیکنگ والے کھانوں اور جوسز کی بجائے گھر کی بنی ہوئی خوراک کھلائیں۔ بچے کو بزی رکھیں اور اس کی دلچسپی کی چیزوں میں اس کا دھیان لگائیں تاکہ وہ دودھ مانگنا بھول جائے۔ یہ طریقے ٹائم لیتے ہیں، لیکن بچہ آہستہ آہستہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ اس نے مدر فیڈ نہیں لینی۔ رات کو سونے سے پہلے بچے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا کر سلائیں تاکہ وہ دودھ پینے کے لیے بار بار نہ اٹھے۔ رات کو دودھ پلانے کا وقفہ بڑھاتی جائیں۔ اس دوران بچہ دودھ مانگے تو اسے تھپک کر سلانے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کا بیبی رات کی فیڈ نہیں چھوڑ رہا تو آپ دن میں اس کی فیڈ آہستہ آہستہ بند کر دیں اور رات کی رہنے دیں۔ دن بھر دوسری چیزیں کھانے کی عادت کے ساتھ آہستہ آہستہ بچہ رات کی فیڈ کم کرتا جائے گا، اس لیے رات کی فیڈ بند کرنے کی جلدی نہ کریں۔ بچے دودھ پینے سے زیادہ ماں کے ٹچ اور گود سے سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ بچے کا دودھ چھڑا رہی ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنی گود میں لیں، اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کریں تاکہ بچہ اس چیز سے خوفزدہ نہ ہو کہ وہ ماں کی قربت کو اور گود کو کھو رہا ہے۔ بچے کو ٹائم دیں اور اس کے ساتھ اس کے کھیل میں شامل ہوں تاکہ اسے تحفظ کا احساس ہو۔ دودھ چھڑوانے کے عرصے کے درمیان گھر کے دوسرے افراد کی بھی مدد لیں اور انہیں بچے کے ساتھ بزی کریں تاکہ بچہ ماں کے دودھ کو بھول سکے۔ اگر بچہ بیمار ہے تو دودھ چھڑوانے کا عمل ملتوی کر دیں اور جلد بازی نہ کریں، اس کے تندرست ہونے کا انتظار کریں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی، جس میں ایک دم مدر فیڈ چھڑائی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ طریقہ زیادہ اچھا خیال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس سے ماں کو جسمانی مسائل ہو سکتے ہیں اور یہ طریقہ بیبی کے لیے ذہنی طور پر نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ بچے کی فیڈ اچانک چھڑوانے کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب بچہ ٹھوس غذا کھانا شروع کر دیتا ہے اور دن میں 3 بار یا اس سے کم بریسٹ فیڈ لیتا ہے۔ اچانک فیڈ چھڑوانے سے پہلے بچے کو فیڈر پلانے کی عادت ضرور ڈالیں تاکہ جب وہ بریسٹ فیڈ چھوڑے تو اس کا متبادل اسے دے سکیں۔ بیبی کو فیڈر کی عادت ڈالنے کی بہترین ٹپس پر بنی میری ویڈیو آپ کو آئی بٹن میں ملے گی۔ اس میں بتائی گئی ٹپس پر عمل کرنے سے آپ کا بیبی فیڈر قبول کر لے گا۔ اچانک اور ایک ہی بار میں مدر فیڈ چھڑوانے کے لیے آپ کو ایسا ٹائم منتخب کرنا چاہیے
جس میں آپ کو کسی اور طرف دھیان دینا یا وقت دینا نہ پڑے اور آپ کے پاس بچے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ہو، آپ کو کہیں باہر شادی پر یا کسی اور مصروفیت میں نہ جانا پڑے۔ جب بچہ دودھ مانگے تو صاف طور پر منع کریں کہ دودھ نہیں ملے گا۔ بچے کو ٹائم بھی دیں، گود میں بھی اٹھائیں یا کھیلیں تاکہ وہ دودھ کی کمی کو آپ کی محبت میں کمی نہ شمار کرے۔ دودھ پلانے کی بجائے اسے بہلائیں اور اس کا دھیان دوسری طرف لگائیں۔ ڈھیلے کپڑوں اور برا کی بجائے فٹنگ والے کپڑے اور برا پہنیں تاکہ بچے کی اپروچ آپ کی بریسٹ تک مشکل ہو جائے اور وہ ہمت ہار کر دودھ کی ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دے۔ اپنی فیملی کے کسی دوسرے ممبر کی مدد لیں تاکہ وہ بچے کو زیادہ سے زیادہ سنبھالے۔ بچے کے والد یا دادا دادی اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس دوران بچے کو اس کی پسند کی کھانے کی چیزیں بنا کر دیں۔ اگر بچہ ایک چیز کو پسند نہ کرے تو کوئی اور چیز بنا کر دیں، زبردستی ایک ہی چیز کھانے کو نہ دیں۔ اچانک اور ایک بار میں دودھ چھڑوانے کی وجہ سے ماں کی بریسٹ میں درد اور سوجن ہو جاتی ہے جو دودھ جمع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے حل کے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا دودھ نکالیں یا الیکٹرک بریسٹ پمپ کی مدد سے دودھ نکالیں، لیکن صرف اتنا دودھ نکالیں جس سے آپ کی بریسٹ پین میں کمی ہو۔ اگر آپ بہت زیادہ دودھ نکالتی رہیں گی تو دودھ کی سپلائی کم نہیں ہوگی اور آپ کے دماغ کو دودھ نکلنے کا سگنل ملتا رہے گا۔ دودھ کی پیداوار کم نہیں ہوگی اور دودھ چھڑانے کا مرحلہ لمبا ہوتا جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ نکالتے رہنے سے پیچھے سے دودھ کی سپلائی میں کمی آتی جائے گی اور دودھ خشک ہوتا جائے گا۔ اچانک دودھ چھڑوانے سے آپ کی بریسٹ میں دودھ جمع ہونے سے گلٹیاں بن سکتی ہیں جو بہت دکھیں گی اور اس کی وجہ سے میسٹائٹس یعنی بریسٹ کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر گلٹیاں بن جائیں تو کسی گرم کپڑے سے اس جگہ کی ٹکور کریں، کم از کم 10 منٹ تک ٹکور کریں۔ جب گلٹیاں نرم ہونی محسوس ہوں تو آہستہ آہستہ دودھ نکالیں یا کسی آئل کے ساتھ گلٹی کی جگہ سے نپل تک آہستہ آہستہ مساج کریں۔ مساج کرتے وقت دوسرے ہاتھ سے بریسٹ کو سہارا دیں۔ گرم پانی سے شاور لیں، اس دوران آہستہ آہستہ دودھ نکالیں۔ دودھ نکالنے کے بعد دکھن کو دور کرنے کے لیے اپنی بریسٹ پر ٹھنڈا مساج کریں، اس سے درد اور سوجن میں کمی ہوگی۔ درد کم کرنے کے لیے آپ کوئی پین کلر کھا سکتی ہیں۔ اس دوران برا ایسی پہنیں جو مناسب فٹنگ والی ہو۔ بہت تنگ برا پہننے سے آپ کی بریسٹ میں اور زیادہ تکلیف ہوگی اور ڈھیلی برا آپ کی بریسٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی اور لٹکنے کی وجہ سے تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ آپ بچے کا دودھ آہستہ آہستہ چھڑوائیں یا ایک دم چھڑوائیں۔ اس دوران بچے کو زیادہ سے زیادہ محبت دیں، اسے آپ کی گود کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح وہ ذہنی طور پر خوفزدہ اور پریشان نہیں ہوگا اور آپ کی محبت کی کمی کو محسوس نہیں کرے گا۔ دودھ چھڑوانا ایک صبر آزما کام ہے، اس دوران بچہ ضدی ہو سکتا ہے، اس لیے والدین کو صبر اور سکون سے بچے کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام ٹپس آزمودہ اور بہترین ریزلٹس رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔